बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए सुपर डिलीशियस चाइनीज़ कबाब लेकर आई हूँ। वो जो आपको शिकायत होती है कि ब्रेड क्रम्स नहीं है, अंडे महंगे होंगे, अंडे नहीं हैं और इस तरह कोई और चीज़ नहीं है कोटिंग करने के लिए। यकीन करें, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं डलने जा रही, इसमें बिल्कुल कोई कोटिंग नहीं होगी। बहुत इजी सुपर डिलीशियस कबाब बन करके तैयार होंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही यमी। इसमें ना कोटिंग का मसला है, ना कोई और मसला है, और ना ही इसमें इतना खर्चा है। तो आप इसको आराम से घर में घर के इंग्रेडिएंट से बना सकते हैं। ये देखें, सुपर डिलीशियस, सुपर यमी। एक दफ़ा बनाएं, बार बार खाएं। तो ये है मैं रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ में भी इसको इंक्लूड करती हूँ। आपको पता है, रमज़ान बहुत करीब है और रमज़ान में नित नए स्नैक्स खाने को दिल करता है। तो आज इसलिए मैं आपके लिए सुपर डिलीशियस चाइनी कबाब लेकर आई हूँ, जो कि बनाने बहुत आसान। एक दफ़ा बनाएं, बार बार बनाएं। इसके लिए मैं सबसे पहले फिलिंग तैयार करूँगी। फिलिंग के लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें मैंने तकरीबन 3 चम्मच जो हैं वो मैंने डाले हैं ऑयल के, और इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए इसको मैंने फ्राई करना है, और इसके बाद मैं शामिल कर लूँगी इसमें बोनलेस चिकन, हड्डी के बगैर चिकन इसमें मैं डाल दूँगी। ये तकरीबन 1 पाव के करीब है। तो चिकन जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों के लिए बना रही हैं और कितना बना रही हैं, उसके मुताबिक फिर आप चिकन लें और तमाम इंग्रेडिएंट्स लें। तो यहाँ पे मैंने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है कि यहाँ तक कि इसका कलर चेंज हो जाए और ये फ्राई हो जाए अच्छी तरह से। तो इसके साथ साथ व्यूअर्स, आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और इसके साथ साथ अगर आपको मेरी ये जो रेसिपी है थोड़ी सी भी अच्छी लगे, तो मेरे चैनल को फिर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर दें और शेयर कर लें फ्रेंड और फैमिली के साथ। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिल्कुल भी इसको लाइक ना करें, बल्कि डिसलाइक कर सकती हैं। अब यहाँ पे मैंने डाला 1 चम्मच टिक्का मसाला, आधा चम्मच जो है चाय का चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक शामिल किया है, और इसके साथ साथ थोड़ी सी मैंने इसमें डालनी है मिर्ची, और साथ में मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है। पानी मैंने इसलिए डाला है कि ये जो हमारा चिकन है ये गल जाए। तो इसको फिर पानी खुश्क होने तक हम पकाएंगे, फिर इसके बाद तमाम तर इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल करेंगे। आपको पता है, रमज़ान करीब है, रमज़ान की बरकतें हैं, रमज़ान की नेमतें हैं। इतनी नेमतें अल्लाह रमज़ान में देता है, समझ नहीं आती क्या खाया जाए और क्या ना खाया जाए। उन्हीं नेमतों को इस्तेमाल करते हुए हमने इसकी मुख्तलिफ़ तरह की रेसिपी बनानी स्टार्ट कर दी है, ताकि रमज़ान में आप नए नित नए खाने खा सकें, नित नए स्नैक्स खा सकें। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कैबेज ले ली। कैबेज को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, और इसके बाद मैंने एक शिमला मिर्च ले ली है। शिमला मिर्च भी मैंने इस तरह कट करके इसमें डाल दी है, और गाजर जो है वो मैंने इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर दिया है और मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब मैंने चिकन के साथ सब्जियों को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि इनका क्रंच जो है वो बरकरार रहे। तकरीबन मैंने इनको 50 to 60% पकाना है, क्योंकि इसके बाद ये फिलिंग जो है बाद में कटलेट्स के साथ भी बनेगी। ये देखें, इसको मैंने इतना पका देना है। तो आपने ये रमज़ान में ज़रूर ट्राई करना है। यकीन करें, रमज़ान में नित नए जायके जब बंदा खाता है, सारा दिन जब रोज़ा रख के आप इतने अच्छे अच्छे पकवान बना के खाते हो, तो यकीन करें अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने को दिल करता है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसने हमें इस काबिल समझा और अपनी इतनी नेमतें हमें दी। इसके बाद मैं तकरीबन इसमें मैं डाल दूँगी चिली सॉस। चिली सॉस मैंने 1 चम्मच डाला है, और सिरका भी मैंने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है। आप चाहें तो सोया सॉस शामिल कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त सोया सॉस नहीं थी, इसलिए मैंने शामिल नहीं की। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर शामिल कीजिए। तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह से ये देखें पका लेना है, और इसी तरह की मज़ीद जो है वो मैं डिशेज़ आपके लिए इस तरह के स्नैक्स लेके आऊँगी। रमज़ान में ज़्यादातर ये है कि चटपटा खाने को दिल करता है। तो सबसे पहले आपको पता है, रमज़ान में पकोड़े, समोसे, इस तरह के स्नैक्स जो हैं उससे हम लोग रोज़ा खोलते हैं खजूर खाने के बाद। तो अब मैंने ले लिए हैं यहाँ पे आलू, मीडियम साइज़ के 5-6 आलू हैं। तो ये इतने बड़े नहीं हैं, तो इनको मैंने कद्दूकश कर लेना है, ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लेना है। अगर आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं मैशर की मदद से। तो मैं यहाँ पे इसको ग्रेट कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से आपने इसको ग्रेट कर लेना है। तो बाकी आपके पास जितने भी आलू हैं उनको भी आपने अच्छी तरह से ग्रेट कर लेना है। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच ज़ीरा भुना हुआ, और आधी चम्मच मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है लाल मिर्च की।
پھر میں نے یہاں پہ تکہ مسالہ شامل کیا ہے 1 چمچ، اور میں نے آدھا چمچ نمک شامل کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں شامل کر رہی ہوں چکن پاؤڈر۔ اس سے ٹیسٹ جو ہے وہ بہت زیادہ انہینس ہو جاتا ہے اور بہت مزے کی چیز بن کے سامنے آتی ہے، اور دل کرتا ہے اس کو بار بار کھایا جائے۔ یہاں پہ میں 4 چمچ شامل کر دوں گی کارن فلاور کے۔ تو یہاں پہ میں نے اس کے ساتھ ساتھ شامل کرنا ہے ہرا دھنیا۔ ہرا دھنیا کسی بھی ڈش کی جان ہوتی ہے، اس کی خوشبو سے ہی آپ کی بھوک جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ یہ اس کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ جلدی سے ہر چیز جو ہے جو بھی ہم لوگ پکا رہے ہیں تو کھائی جائے۔ تو یہ بہت ہی زبردست ہے، مجھے دھنیا ہر چیز میں بہت زیادہ پسند ہے۔ اگر آپ کو پسند ہے تو ڈالیں، نہیں پسند تو آپ اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر میں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دینا۔ یہ دیکھیں یہ ہمارا میزہ جو آلو کا ہے وہ مکس ہو چکا ہے۔ اب باری آ گئی ہے فلنگ کی۔ فلنگ کرنے کے لیے یہ دیکھیں میں نے پہلے سے فلنگ بنا کر رکھی ہوئی ہے۔ اب میں نے کیا کرنا ہے، چھوٹے چھوٹے سے بال لینے ہیں اور ان بال کو فل کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں یہ میں نے اتنا لیا ہے۔ اب اس کو میں نے پہلے چپٹا کرنا ہے۔ چپٹا کرنے کے بعد اس میں نے اس کو فلنگ ڈالنی ہے۔ فلنگ ڈالنے کے بعد پھر میں نے کیا کرنا ہے، آہستہ آہستہ اس کی ٹکیاں بنا دینی ہے۔ ٹکیاں بنانے کے لیے تھوڑی سی ٹرکس اور ٹپس کی ضرورت ہوگی آپ کو، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ یہاں پہ ٹکیاں بنانی ہیں۔ آپ کو یہاں پہ نہ بریڈ کرمز کی ضرورت پڑے گی، نہ کوٹنگ کی ضرورت پڑے گی۔ یقین کریں آپ جب اس طرح سے کٹلیٹس بنائیں گے تو آپ کے کٹلیٹس بالکل بھی نہیں ٹوٹیں گے، بالکل بھی نہیں بکھریں گے۔ وہ جو آپ کی شکایت رہتی ہے کہ اس طرح ہمارے کٹلیٹس جو ہیں وہ بکھر جاتے ہیں، ٹوٹ جاتے ہیں، آپ میرے طریقے سے ایک دفعہ تو بنا کے دیکھیں، یقین کریں نہ ہی ٹوٹیں گے نہ ہی بکھریں گے، بلکہ اتنے لذیذ بنیں گے کہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ اس کو بنائیں، بار بار بنائیں اور بار بار کھائیں۔ آپ ان کو بنا کر یہ بہت ہی یمی بن کر کے تیار ہوتے ہیں۔ آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ آپ نے ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں، اور بہت مزے کے یہ یمی یمی سنیکس جو ہیں یہ کھا سکتے ہیں۔ چائنیز کباب آپ اس طرح بنائیں، ایک دفعہ بنائیں بار بار کھائیں، یہ بہت ہی یمی بن کر کے تیار ہوتے ہیں۔ تو یقین کریں جب آپ ایک دفعہ ان کو گھر میں بنا کے سب کو کھلائیں گے، سب آپ سے اس کی ریسیپی پوچھنے پہ مجبور ہو جائیں گے اور آپ سے بار بار بنوائیں گے۔ آپ کے گھر والے، آپ کے بچے اسپیشلی، وہ آپ کے بچے جو چکن نہیں کھاتے، جو سبزیاں نہیں کھاتے، آپ کو اس طرح ان کو ایک دفعہ سنیکس بنا کر دیں، آپ ان کو لنچ باکس میں دیں۔ رمضان میں آپ اس طرح بنا کے آپ فریز کر لیں تو رمضان میں پھر یہ ظاہر ہے پھر روزہ ہوتا ہے، تو آپ نے اگر فریز کی ہوئی ہوتی ہے چیز تو یہ آپ اپنے بچوں کو لنچ باکس میں دیں۔ چونکہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھ سکتے، تو آپ اس طرح کریں کہ ان کو یہ جو سنیکس ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بنا کے رکھیں اور اپنے بچوں کو لنچ باکس میں ڈال کے دیں۔ یہ بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں، ایک تو یہ وہ کھا بھی لیں گے ویجیٹیبل، دوسرا یہ ہیلدی ہوتے ہیں، بچوں کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ تو اس طرح یہ بچوں کو بنا کر دیں، بچے بہت خوشی خوشی سے کھائیں گے، بلکہ وہ آپ سے دوبارہ اس کی فرمائش کریں گے کہ ہمیں دوبارہ سے بنا کر دیں۔ تو یہ بہت ہی یمی بن کر کے تیار ہوتے ہیں، آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ تو ابھی ہم نے یہاں پہ آئل لے لینا ہے، آئل کو میں تھوڑی دیر کے لیے گرم کروں گی۔ یہ جو ہم نے ٹکیاں بنا کے رکھی ہیں اس کے اوپر ہم لوگ لگائیں گے تیل۔ کے اوپر ہم نے سیسمی سیڈز بھی لگانے ہیں۔ سیسمی سیڈز ایک تو یہ اس کے اوپر بہت پیارے لگیں گے، دوسرا آپ کو پتہ ہے یہ بگ سورس آف کیلشیم ہے، یہ صحت کے لیے بھی اچھے ہیں، ہڈیوں کے لیے بہت اچھے ہیں۔ تو اس طرح ذائقہ بھی ہو جائے گا اور افادیت بھی ہو جائے گی۔ تو اس طرح جو ہے میں نے یہ ٹکیاں جو ہیں بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اوپر میں نے تل تھوڑے تھوڑے لگا کے ان کو تلنے کے لیے رکھتی ہے۔ اب میں نے اس کی جو آنچ ہے وہ میڈیم سے بھی کم رکھی ہے، یعنی کم سے تھوڑی زیادہ۔ تو اس سے یہ ہے کہ آپ نے اچھی طرح سے اپنی یہ جو کباب ہیں ان کو تل لینا ہے، تاکہ اچھی طرح سے جو ہیٹ ہے وہ اندر تک جائے اور آپ کے کباب بہت اچھے سے تلنے ہوں، بہت اچھے سے بنے۔ تو آپ نے بالکل بھی اونچی آنچ پہ ان کو نہیں تلنا ہے، اس طرح یہ ہوگا اوپر سے یہ جل جائیں گے اور اندر سے آپ کو اس طرح کا مزہ نہیں آئے گا۔ تو آپ نے ان کو بہت احتیاط کے ساتھ تلنا ہے۔ تو یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنے ہیں، گھر والوں کو کھلائیں، مہمانوں کے لیے اسپیشلی بنائیں۔ جب بھی آپ کے گھر میں کوئی بھی مہمان آئے تو چائے کے ساتھ اس کو ضرور سرو کریں، شام کی چائے بنائیں۔ رمضان کے علاوہ بھی آپ شام کی چائے بنائیں، شام کی چائے کے ساتھ اس کو بنائیں اور سب گھر والوں کو سرو کریں، سب بہت خوش ہو جائیں گے۔
اور یقین کریں بار بار آپ سے ان سنیکس کی فرمائش کریں گے اور آپ کی واہ واہ ہو جائے گی اور آپ کی تعریفوں سے پورا گھر گونج اٹھے گا۔ تو آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، رمضان میں ٹرائی کریں، اس کے ساتھ ساتھ عام دنوں میں بھی ٹرائی کریں۔ یہ دیکھیں جی یہاں پہ ہمارے مزیدار سے یمی سے ڈیلیشیس کباب بن کر کے تیار ہو چکے ہیں۔ یہ کباب جو ہیں یہ اوپر سے کرسپی ہیں اور اندر سے بالکل سپر سافٹ ہیں، بہت زبردست ہیں۔ آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے، بچوں کو کھلائیں، مہمانوں کو کھلائیں، خود بنائیں۔ تو اس طرح یہ ہمارے کباب بن کر کے تیار ہو گئے ہیں۔ اب جو باقی کباب بچتے تھے وہ بھی میں نے اسی طرح ان کے اوپر سیسم سیڈ کی یعنی تلوں کی کوٹنگ کر کے ان کو میں نے آرام سے تلنا ہے، آہستہ آہستہ ان کو بنانا ہے۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے رمضان کی آمد ہے، یقین کریں رمضان کی بہت زیادہ خوشی ہے اور انتظار ہے کہ کب روزے آئیں گے اور نعمتیں اللہ تعالیٰ کی برکتیں۔ یہ دیکھیں جی ہمارے کباب بن کر کے تیار ہو چکے ہیں۔ آپ نے ان کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور سب کو کھلانا ہے اور میرے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ آپ کی ریسیپی کیسی بن کر کے تیار ہوئی ہے۔ آپ نے میرے ہر ایک سٹیپ کو فالو کرنا ہے، ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا، شیئر کریں اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ، اور یہ کباب بن کے آپ نے میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، کامنٹ کرنا ہے، پھر مجھے بتانا ہے اور بیل آئکن کو ضرور پریس کرنا ہے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت ہے، اللہ حافظ۔